اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید ہاشمی بول رہا ہوں۔ میرے بچوں، میرے پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم۔ میں نے جیل کے اندر ڈائری روزانہ کی بنیاد پر لکھتا تھا۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ جو بھی میں اس زندہ تاریخ میں کوئی پیج اٹھا کے دیکھوں تو جو 15-20 سال پہلے ہو رہا تھا وہی ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک واقعہ ہے کہ کوئٹے کی عدالت میں ایک خودکش یا خودکش بمبار نے وہاں جا کے خودکش حملہ کر دیا۔ 15 لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے پشاور میں بھی یہ ہو چکا تھا، دوسری جگہ پہ۔ تو رد عمل میں تو وہ پھر میں لکھ لیتا تھا۔ اس کا ایک آدھ حصہ آپ کو آج میں سناتا ہوں۔ اخبارات میں کوئٹہ کے سانے کی تصویریں دل دہلا دینے والے مناظر پیش کر رہی تھیں۔ باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تو میں نے اخبارات کے لیے بیان جاری کیا کہ میں پشاور، کوئٹہ سے کراچی تک سارا ملک آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ بجھانے اور آنسو پوچھنے کے لیے جلا وطن قیادت کو واپس آنا ہوگا۔ یہ میں محترم بے نظیر کو بھی کہہ رہا ہوں اور میاں نواز شریف کو بھی کہہ رہا ہوں۔ اور وہ معاملہ ابھی تک وہ لگا ہوا ہے۔ لیڈرشپ ہماری اندر آ جاتی ہے، باہر چلی جاتی ہے۔ تو یہ میں 20 سال پہلے جلا وطن قیادت کو واپس آنا ہوگا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ملک پر فوجی حکمرانی کا رزلٹ 7 سال کے بعد آؤٹ ہو رہا ہے۔ بابرتی حکمرانوں کے دور میں عوام نے کسی دن بھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ بیان میں یہ بھی تھا کہ ٹھیک اسی طرح جب کوئٹہ میں بم دھماکے کی وجہ سے پورے ملک میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، عین اس وقت انہیں بندوق چلانے اور مکے دکھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ وہ عین اس وقت حکمران ناچ گانے کی محفل میں شریک تھے۔ فوجی حکمران مکھی مارنے کے لیے بھی بندوق اٹھا لیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ میاں نواز شریف کی اے پی سی میں شریک ہوں، اور اے پی سی میں جلا وطن قیادت کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں واپسی کے لیے اپنے شیڈول کا اعلان کرے، ورنہ کل جماعتی کانفرنس کے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی جن کے حصول کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ شام کو دوبارہ کمرے کی صفائی کرنی پڑی، چھت سے پانی قطرے ہر چیز کو بھگو رہے تھے۔ سردی میں شام تک اضافہ ہوتا گیا۔ آج کے اخبارات میں یہ خبر بھی قابل غور تھی کہ محترمہ کلثوم نواز شریف کی کتاب جبر اور جمہوریت مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ اس دور کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔
ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہر مشکل کا حل بندوق اٹھا کر کرتے ہیں، اور دہشت گرد اور خوارج اور کافر اور یہ وہ، ان میں ہم اور ترقی کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں الفاظ کی دنیا کی جنگ میں ہم سے بڑا کوئی سورما ہو کر نہیں آئے گا جو اپنے لفظوں سے کئی جنگیں پاکستان کی جیت چکے ہیں، لیکن عملی میدان میں پاکستان جنگ ہار رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا ہے میاں صاحب کی زیر صدارت، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسب ضرورت انہیں لندن جانا پڑا تو چلے جائیں گے، اور جس طریقے سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ ان بیچاروں کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، امپلیمنٹ انہی سے کراتے ہیں، اور ان کے گرفتار کرنے کے لیے بہت ساری ایف آئی آر چیزیں مسلم لیگ کی وہ پڑی ہوئی ہیں، سب کی پڑی ہوئی ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا انحراف کریں گے تو پھر ان کے سامنے وہ کھول کے مقدمات آ جائیں گے، وکیل لڑیں گے ان کے مقابلے پہ۔ تو یہ پاکستان کو ہم نے ایسی جگہ بنا دیا ہے کہ جو ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ دشمن ہمیں کھاتے ہیں، ہمیں اب نیا دشمن ہم نے بالکل تلاش کر لیا ہے، اور اس کی طرف ہم گفتگو کرنے کے بجائے اس کو جب ہم نے دشمن قرار دے دیا ہے افغانستان کو، وہ تو پہلے ہی ہمارا کوئی بہت محبت سے انہوں نے پاکستان کو نہیں دیکھا تھا، وہاں کے عوام تو پاکستان کے ساتھ تھے، انہیں وہ سمجھتے تھے ہم اور قبائلی اور افغانی معاشرہ ایک ہی چیز ہے۔ ہم نے ان کو بالکل الگ کھڑا کر دیا ہے گولیاں مار مار کے۔ تو اس لیے آج میں تھوڑا سا ایک صفحہ ایسے کھولوں گا، کہیں سے کھولوں گا تو وہ ساری چیزیں آپ کو فوراً سمجھ آ جائیں گی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ میں نے کتنا کہاں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ یہاں سے پڑھوں گا تو بات وہیں سے ہوگی کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں، کون ہم سے لڑ رہا ہے، اور وہ یہ دیکھیں نا، طالبان نے خود کش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دنیا بھر کے جنگی ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ باگرام تک طالبان کیسے پہنچے، کیونکہ طالبان نے جب کابل پر حکومت کر رہے تھے 47 کلومیٹر شمال کی جانب ایئرپورٹ کو اپنے کنٹرول میں نہ لا سکے۔ اب ان کی پہنچ وہاں تک کیسے ہوئی؟ امریکہ ایران پر حملے کے لیے پر توڑ رہا ہے، مگر ایران میں آج بھی 6 امریکیوں سمیت 85 افراد خود کش حملوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خود کش حملوں نے خطے کی سیاست میں بنیادی تبدیلی برپا کر دی ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے قلب کے اندر حملے کرنے والے مجاہدین اور جنگجوؤں کو ہمیشہ کے لیے تحسین کی نظر دیکھا جاتا تھا۔ یہی حیثیت اب خود کش حملہ آوروں کو حاصل ہو گئی ہے۔ کوئی ایک منظر بدلا نہیں ہے، کہیں سے کھول لیں۔ یہ تقریباً یہ میری کتاب ہے، کوئی تقریباً 600 صفحے کی 600 صفحے کی کتاب کے اندر ہر جگہ پہ یہی پاکستان کی فوج کی اپنے ملک پر مضبوط کمزور، یہ انہی الفاظ کے ساتھ وہ
اپنے آپ کو اعصاب شکن ایک جنریشن تیار کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو بتاتے ہم یہ ہے کہ ہم نے اب ہمارا دشمن سب سے نمبر 1 تو ہو گیا ہے عمران خان. اس کی ہر ادا ملک کی دشمنی میں ہے، ملک کے ہر معاملات میں وہی ایک دشمن ہے. تو پھر بھائی اس کو اتنے مواقع کیوں دیے کہ وہ 1918 میں آپ نے وزیر اعظم بنانے میں فیسیلیٹیٹ کیا. میں تو اس وقت عمران خان سے بھی کہا تھا اور آپ لوگوں کو پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرنے والے ایک دن عمران کو ماریں گے. اب اس کے لیے دروازے آپ بند کرتے جا رہے ہیں. عمران کو اس طریقے سے ایک عمران ایک نام کا آدمی اب نہیں رہ گیا. وہ ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، وہ پیدا ہو چکی ہے ملک کے اندر. ان تمام بیک گراؤنڈ کے باوجود جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اب عمران کو اگر یہ قتل بھی کر دیں، ایک اور شہید آپ دے دیں گے قوم کو، اور بھٹو سے 10 گنا بڑا شہید ہوگا، 100 گنا سے بڑا شہید ہوگا. قوم کو اتنے شہید نہ دیں کہ پھر ان سے آپ معافی بھی مانگیں گے. آپ ان کی جو سیاست ہے، تیسرے درجے کی سیاست، اس کے اوپر بھی ان کو ہیرو آپ بنائیں گے. لوٹ ماٹ کریں گے بھی صحیح، اسے کرائیں بھی صحیح. خدا کے لیے پاکستان کو مال غنیمت نہ سمجھو. یہ مال غنیمت میں آیا ہوا ملک نہیں ہے. لوگوں نے خون اور کی قربانی دی ہے اس ملک کو. پورا معاشرہ تل پٹ ہوا ہے، کوئی یہاں سے وہاں، کوئی وہاں سے یہاں، اور اس کو آپ پھر مال غنیمت سمجھ رہے ہیں. خدا کے لیے یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مصیبت بن جائے گا آپ کے لیے بھی. مال غنیمت نہ سمجھو پلیز.